اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں۔ 11ویں جماعت اردو خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ، سبق نمبر 6 لمحہ فکریہ، محمد ابوبکر چغتائی، آسان اردو نوٹس۔ مصنف ہیں اس مضمون کے مشتاق احمد صدیقی۔ مکمل مشق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت سودمند، فائدہ مند ثابت ہوگی، لہٰذا ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں سبق نمبر 6 لمحہ فکریہ، مشتاق احمد صدیقی۔ تو تعارف، پیدائش 2 اگست 1960۔ تو سب سے پہلے ہم مرکزی خیال پڑھیں گے۔ مرکزی خیال، سبق لمحہ فکریہ میں جو مرکزی نقطہ اجاگر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آبادی اور آلودگی ہر ملک کی ایک بہت واضح اور اہم رکاوٹ ہے۔ جہاں اور ممالک میں آلودگی اور آبادی جیسے اہم مسائل سر اٹھا رہے ہیں، وہاں وطن عزیز پاکستان کو آلودگی، آبادی میں اضافہ اور معیار زندگی میں مسلسل گراوٹ کے مسائل نے جکڑ رکھا ہے، جس کا سارا زور مہنگائی کی صورت میں عوام کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ نیز آبادی میں روز افزوں اضافہ وطن عزیز کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے جس سے چھٹکارا پانا وقت کی اہم ضرورت ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خلاصہ، ملک خداداد ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ یہ جملہ ہم بچپن سے سن رہے ہیں، لیکن یہ ایک مضحکہ خیز جملہ ہے۔ جب بھی اس ملک کو کوئی مخلص قیادت ملی ہے، یہاں کے سسٹم نے اس انسان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور پھر سالوں تک کوئی اور مخلص پیدا ہونے سے بھی ڈرتا ہے۔ اس ملک کو اللہ تبارک و تعالی نے قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے، بالکل یہ حقیقت ہے۔ یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ آبادی میں بے تحاشا اضافہ۔ یہ بڑا اضافہ، یہ جو ہے نا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اصل میں ہے کرپشن کا، بدعنوانی کا اور آلودگی کی بہتات۔ اس ملک کی ترقی کی راہ میں کڑی سب سے اونچی اور مضبوط دیوار ہے۔ اگرچہ ہمارے کچھ پڑوسی ممالک بھی انہی مسائل کا شکار ہیں۔ اگر آبادی کے دباؤ پر نظر دوڑائی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جن ممالک میں آبادی کا دباؤ زیادہ ہے وہ ممالک ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہیں۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ چین کو دیکھ لیں، بھارت کو دیکھ لیں، جہاں پہ آبادی بھی زیادہ ہے، اور چین جو ہے وہ پاکستان سے 2 سال بعد آزاد ہوا ہے، لیکن وہاں کی ترقی دیکھ لیں اور یہاں کی ترقی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ بھارت کو دیکھ لیں، وہاں کی آبادی کتنی ہے، پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن ترقی کی رفتار اگر دیکھ لیں تو وہاں ترقی جو ہے وہ ترقی کا معیار یا ترقی کا انداز پاکستان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس کے برعکس کم دباؤ والے ممالک نہ صرف ترقی کر رہے ہیں بلکہ وہاں کے عوام پرآسائش زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے کہ ذکر کیا جا چکا ہے، وطن عزیز کو آبادی کے مسائل کے ساتھ ساتھ آلودگی جیسے خطرناک اور غور طلب مسئلے کا بھی سامنا ہے، جس کی وجہ سے ترقی کی رفتار انتہائی سست ہے۔ چونکہ آبادی میں بے تحاشا اضافہ معیار زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مسئلے پر قابو پایا جائے اور عدم توازن اور بگاڑ کو ختم کیا جائے، جس کے لیے خود اعتمادی اور خود اعتدالی سے کام لیا جائے تاکہ ملک کی ترقی کی رفتار میں اضافہ ہو جائے اور غربت و افلاس کو دور کیا جائے۔
یہ تو تھا مرکز خیال اور خلاصہ. اب ہم الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں. مردم خیز عظیم مرد پیدا کرنے والے. امفیل ماسٹر آف فلاسفی. امتیازی نمایاں ممتاز خصوصی. درس و تدریس تعلیم و تعلم. مصروف مشغول. ملازمت نوکری. سبق دوش فارغ ریٹائرڈ برعزیمہ آسودہ. مقالہ مضمون احوال و آثار حالات و اثرات. مرکب عطفی. پی ایچ ڈی ڈاکٹر آف فلاسفی. ریسرچ اسکالر تحقیق کا طالب علم. عنوان موضوع طبی رجحان ذہنی میلان. نگارشات لکائی تحریریں. درائد جریدہ رسالہ. ادبی مجلہ ادبی رسالہ جریدہ میگزین کتابچہ. مطبوعہ شائع شدہ. پیروڈی نقل تحریف. پینایا انگارے چپے انگارے. باطنی تکلیف فریشات تعلق رشتہ تعلق ناتا. توحید تصور خدا اللہ تعالیٰ کا تصور. زخم کو مرہم دل کو درد زخم کو مرہم دل درد کو درماں سمجھا. زخم کو مرہم دل درد کو درماں سمجھا. چار اگر خوب علاج پینہا سمجھا. مفہوم مطلب دعا التجا پکار. ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. ایک نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا. صحرائیت صحراجیہ جیسی وسیع کشادگی. بدولت بدویت گنوار پن. ابہام اشتباہ. سمجھے اس رمز کو ارباب معنی بیدار. سمجھے اس رمز کو ارباب معنی بیدار. سنت حق ہے جو یہ حق خلق میں ابہام رہا. اسباب وجوہات عزیز پیارا لمحہ فکریہ پریشانی کی بات. ترقی پذیر آگے بڑھنے والا ترقی پانے والا ترقی کی راہ پر گامزن. قدرتی وسائل عوامل اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ وسائل. مالا مال دولت مند بھرپور بھرا ہوا. آلودگی آلائش گندگی. آبادی لوگوں کی تعداد. ہائیں ویران نہ کر بسا ہوا گر. ہائے ویران نہ کر بسایا ہوا گر. مت دے برباد میری آبادی. رکاوٹ معنی دشواری زحمت. شادی شدہ لڑکی کا زبردستی میکے میں رک جانا. ملک وطن دیس معاشرہ باہمی میل جول. سماج دباؤ بوجھ. شیخ کی تو نماز پر مت جا. شیخ کی تو نماز پر مت جا. بوجھ سر کا سا ڈال آیا ہے. بوجھ سر کا سارا ڈال آیا ہے. وسائل ذرائع اسباب. باعث وجہ سبب. عموماً عام طور پر. معیار اعلیٰ پیمانہ کسوٹی. پرکھ جانچ. حالیہ موجودہ. دہائی عشرہ 10 سال. افراط زر آبادی کی زیادتی کثرت. شکار مبتلا پنس جانا اضافہ زیادتی متاثر اثر پڑنا. رفتار حرکت انداز چلن روش ڈھنگ. فی کس ایک شخص. آمدن کمائی بچت کفایت کم خرچ. نفع بچاؤ تحفظ. سرمایہ کاری روپے لگانا سرمایہ لگانا. روز افزوں بروز بڑھنا. ہر روز بڑھنا. اگر زبردست سے بچت ہو زیر دستوں پہ تم کرو الطاف. مہنگائی گرانی. گرفتار پنس جانا. ممالک ملک کی جمع مکسر. وطن. گرفتار پنس جانا مبتلا ہونا. شرح پیدائش کی رفتار.
نظام ممالک امیر کبیر، نظام ممالک امیر کبیر شہنشاہ ہندوستان کا وزیر، متعین کرنا مقرر کرنا، بے تحاشا یک بارگی بہت زیادہ، درپیش سامنے لاحق، روبرو موجود، سوئے در دوڑتی تھی بے تحاشا، سوئے در دوڑتی تھی بے تحاشا، نگاہ حیرت چشم تماشا، اوسط درمیانہ، سالانہ سال میں، ملین 10 لاکھ، 1 ملین ہوتا ہے، 10 لاکھ 1 ملین ہوتا ہے، آگاہی آگاہ، باخبر متنبع، فرض ذمہ داری، انفرادی، فرداً اکیلا، ذاتی، تخلیق، پیدا کرنا، بنانا، پیدائش، 1 لاکھ، 100 ہزار، کروڑ، 100 لاکھ، ارب، 100 کروڑ، آغاز، ابتدا، شروعات، رفتار، چال، حرکت، اضافہ، زیادتی، بڑھنا، رہائش، سکونت، قیام، جنم لینا، پیدائش ہونا، ظاہر ہونا، رہائش، سکونت، قیام، بدوباش، لامحلہ، ناگزیر، لازمی طور پر، کارخانہ، کام کرنے کی جگہ، ظرف مکان، زرخیز، سرسبز و شاداب، ہری بھری، گندہ، غلیظ، ناپاک، نجس، بہتات، زیادتی، افراتفری، فراوانی، زیادتی، بہتات، کثرت، زیادتی، بہتات، ڈیرے ڈالنا، قبضہ کر لینا، کثرت، زیادتی، بہتات، بھیڑ، ہجوم، ریل پیل، ازدحام، برداشت کرنا، جھیلنا، سہار، قلت، کمی، عسرت، تنگی، دقت، دشواری، پیش نظر، سامنے، روبرو، یار جب پیش نظر ہوتا ہے، یار جب پیش نظر ہوتا ہے، دل میرا زیر و زبر ہوتا ہے، معاشیات دان، ماہر اقتصادیات، اکنومسٹ جس کو کہتے ہیں، کفایت، شعار، منصوبہ ساز، منصوبہ بنانے والا، تکمیل کا لائحہ عمل، تحفظ، حفاظت، توازن، برابری، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک مقصد سے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک مقصد سے، تحفظ اس سے ہے، مقصود نمو سے، شریعت، نوع انسانی، تمام انسان، بہتر، اچھا، فکر مند، متردد، غمگین، معلول، پریشان، پیچیدہ، الجھا، دشوار، مشکل، بلند، اونچا، مقدار، تخمینہ، اندازہ، تعداد، شمار، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، طبی سہولیات، صحت سے متعلق سہولیات، میسر، دستیاب، موجود، ناگزیر، لازمی، مجبور، سرکاری، حکومتی، نجی، انفرادی، ذاتی، منصوبہ بندی، غور و فکر، لائحہ عمل، ترتیب دینا، فقدان، کمی، خاطر خواہ، نمایاں، گامزن، رواں دواں، تیز رفتار، خاطر خواہ، نمایاں، واضح، ایک ہی راہ پر گامزن لیکن اٹھتا ہوا ہر قدم اجنبی، ایک ہی راہ پر گامزن لیکن اٹھتا ہوا ہر قدم اجنبی، جوئے خون، خون کی ندی، انسو، لہر، موج، شیریں، خسرو پرویز کی ملکہ، فرہاد، شیریں کا عاشق، مفلسی، غربت، تنگ دستی، دہر، زمانہ، اس مزے سے ہم کو بھی آگاہ کر دے، اس مزے سے ہم کو بھی آگاہ کر دے، تل ہے شیریں ہے کہہ دے سر بسر، کیفیت، حالت، شرح خواندگی، تعلیم کی شرح، حفظان صحت، صحت کی حفاظت، اقدار، اوصاف، رواج، آزادی، اظہار، خیال کے اظہار، سماج، معاشرہ، یکساں، برابر، ایک جیسا، پاسداری، پابندی، خیال، کتاب بینی، کتابیں پڑھنا، ممدوح و معاون،
مددگار، عدم توازن، برابری نہ ہونا، خود غرضی، مطلب پرستی، ابتری، انتشار، خرابی، بے اطمینانی، بے سکونی، بے چینی، ابتری، انتشار، خرابی، آوارگی، انتشار، بدنظمی، کوکلی، خالی، اعتدال، میانہ روی، سرمایہ کاری، کاروبار کرنا، پیسہ لگانا، ہموار، برابر، یکساں، غربت و افلاس، غریبی، تنگ دستی، نظریاتی، نظریہ۔ عوامل، عناصر: تشکیل پانا، بننا، صداقت، سچائی، سبق، پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق، پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، زیر اثر، ماتحت احترام، عزت، پڑوسی، ہمسایہ، ازدواجی، شادی شدہ، زندگی، شادی، نکاح، بیوی یا شوہر سے متعلق، وفاداری، مروت، نمک حلالی، حوصلہ افزائی، بہت زیادہ۔ مشق، سوال، متن کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ وطن عزیز ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ تخلیق آدم کے بعد نسل انسانی تیزی سے پھیلنا شروع ہوئی۔ درختوں کے بے تحاشا کٹاؤ سے جنگل سکڑ گئے۔ دال، تاکہ پوری نوع انسانی کے معیار زندگی کو بہتر کیا جائے۔ ہاں، وطن عزیز بھی اسی طرح کے پیچیدہ حالات سے دوچار ہے۔ واو، بہتر معیار زندگی ہر فرد کی بنیادی حق ہے۔ جس سے ہماری مذہبی اقدار سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سوال نمبر 2، معیار زندگی سے کیا مراد ہے؟ اس کو کس طرح بلند کیا جا سکتا ہے؟ جواب، معیار زندگی سے مراد معاشرے میں دستیاب سہولیات اور آبادی میں تناسب ہے۔ اگر سہولیات کے مقابلے میں آبادی کی شرح کم ہے تو معیار زندگی بلند، اور اگر اس کے برعکس ہے تو معیار زندگی گراوٹ کا شکار ہے۔ معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے کسی میں ضروریات زندگی کی وافر مقدار میں دستیابی لازمی ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے آئین، وضع کردہ قوانین کی پیروی اور پابندی، کتب بینی اور آزادی اظہار جیسے عوامل بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، اگر وطن عزیز کی آبادی وسائل کے مطابق ہو تو وطن میں کیا متوقع تبدیلیاں رونما ہوں گی؟ جواب، اگر وطن عزیز کی آبادی وسائل کے مطابق ہو تو ہر شخص کے معیار زندگی میں تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ شرح میں حوصلہ افزا اضافہ ہو سکتا ہے، بے روزگاری کے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے، معاشرے کے ہر فرد کو بہترین طبی سہولیات بہم پہنچائی جا سکتی ہے، جرائم میں کمی اور غربت اور افلاس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور انہی تبدیلیوں کے رونما ہونے کے سبب وطن عزیز کے ترقی کا سفر تیز ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ الفاظ، دباؤ، بوجھ۔ دباؤ، بوجھ۔ ہمارے اکثر طلباء و طالبات امتحان کا دباؤ برداشت کرنے کا ہنر نہیں جانتے، اس لیے ان کے نمبر اچھے نہیں آتے۔ منصوبہ بندی، لائحہ عمل تیار کرنا، منصوبہ بنانا۔ جس کام کے لیے پہلے سے ہی منصوبہ بندی کی جائے اس کام میں ناکامی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ خود اعتدالی، میانہ روی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں خود اعتدالی کا درس دیتا ہے۔ انتشار، افراتفری۔ موجودہ دور میں وطن عزیز سخت سیاسی انتشار کا شکار ہے۔ بالکل صحیح۔ پاسداری، خیال، لحاظ، پابندی۔ کالج کے قوانین کی پاسداری طلباء کی تعلیم و تربیت کا حصہ ہے۔ سوال نمبر 5، درجہ ذیل الفاظ کو اعراب لگا کر درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ تشکیل، تا کے اوپر زبر ہے، شین جو ہے وہ سکون میں ہے، کاف کے نیچے زے ہے، یا اور لام جو ہے وہ سکون میں ہے۔ معیار، میم کے اوپر جو ہے زبر ہے، یہ آن جو ہے وہ سکون اور ہاتھ میں یا جو ہے اس پہ زبر ہے۔ امر، الف کے اوپر یعنی حمزہ یا حمزہ، جب عربی میں جب الف کے اوپر کیا ہوتا ہے حرکت آ جاتی ہے، حرکات، تو پھر کیا ہو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ الف کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر زبر اور را سکون کے ہاتھ میں۔ آخرت، الف کے اوپر مد ہے، خا جو ہے وہ سکون میں اور را کے اوپر زبر ہے۔
توازن تا واو اور زا کے اوپر زبر باقی سکون کی حالت میں۔ سوال نمبر 6، اپنے شہر کے میونسپلٹی کے ایڈمنسٹریٹر، مدیر، نگران، سربراہ کو خط لکھیں اور شاپنگ بیگ کے نقصانات سے آگاہ کریں اور انہیں تلف کرنے کی تجاویز دیں۔ جواب، بخدمت جناب میونسپل ایڈمنسٹریٹر بنو ٹاؤن شپ۔ جناب عالی، مؤدبانہ التماس ہے کہ ہم اہلیان بنو ٹاؤن شپ آپ کی توجہ ایک انتہائی سنجیدہ مسئلے کی طرف دلانا چاہتے ہیں، جس کے بابت ہم پہلے بھی آپ جناب کو درخواست ارسال کر چکے ہیں کہ ہمارے ٹاؤن شپ کی صفائی ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ جگہ جگہ شاپنگ بیگز کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ اہل علاقوں کو تو شاید شعور نہیں، لیکن میونسپلٹی کے اہلکار بھی آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ عموماً تیز ہوا اور آندھی کے ایام میں یہ بیگز آسمان میں اڑتے نظر آتے ہیں، جو کہ اکثر سانحات کا باعث بنتے ہیں، جس سے روڈ حادثات اور بجلی کے شارٹ سرکٹ کے حادثات میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ چونکہ ٹاؤن شپ میں مغرب کی طرف چڑیا گھر سے 200 فٹ کے فاصلے پر ایک کھلا میدان اور ایک بڑا قدرتی گڑھا موجود ہے، لہٰذا اگر آپ صاحبان اس طرف توجہ دیں اور وہاں پر اسے جمع کر کے ہفتے میں ایک بار آگ جلا کر ختم کرنے کا بندوبست اور ترتیب بنائی جائے تو شاید یہ مسئلہ بحسن و خوبی حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بہتر منصوبہ ہو تو اسے بھی آزمایا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال اس پیچیدہ مسئلے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنا از حد ضروری ہے۔ درخواست گزار اہلیان ٹاؤن شپ بنو۔ مکالمہ نگاری۔ تعریف: مکالمہ نگاری کے لغوی معنی ہم کلام ہونا ہے۔ اصطلاح میں دو یا دو سے زائد افراد کی باہمی گفتگو مکالمہ کہلاتا ہے۔ ماحول کی آلودگی اور بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل پر طلباء کے مابین مکالمہ۔ محمد طلحہ چغتائی: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے دوستوں؟ محمد ابوبکر، محمد سدیس احمد فیصل: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل ہے، آپ سنائیں۔ محمد ابوبکر: کاشف کئی دنوں سے کالج نہیں آ رہا، کیا کوئی بتا سکتے کیا وجہ ہے؟ فیصل: جی ہاں، چونکہ ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک ساتھ تیاری کرتے ہیں اور ایک ہی استاد سے ٹیوشن پڑھتے ہیں، اس لیے اس وجہ سے میں کل اسے ساتھ لے جانے کے لیے اس کے گھر گیا تو اس کے ابو جان نے بتایا کہ وہ کئی روز سے علیل ہیں، بیمار ہیں۔ محمد سدیس: جی بالکل، آپ نے کل سر محمد جلیل خان سے نہیں سنا تھا کہ اس کے والد محترم آئے تھے درخواست دینے اور رخصت لینے کے لیے؟ احمد: آج کل بیماریاں کافی زیادہ پھوٹ پڑی ہیں، مجھے خود گلے کا مسئلہ ہے جس کے باعث درجہ حرارت میں اچانک اور ناقابل یقین حد تک اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں پھر دوائی استعمال کرتا ہوں۔ محمد ابوبکر: بیماریوں میں اضافہ غیر متوقع قطعاً نہیں، کیونکہ عرصہ دراز سے بارش کی بوند تک نہیں برسی ہے، اوپر سے آلودگی جیسے گرد و غبار، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر جو کہ مکھیوں اور مچھروں کے مسکن ہیں، سونے پہ سہاگے کا کام کر رہے ہیں۔ محمد طلحہ: بیماریوں کے پھیلنے کی اصل وجہ آلودگی ہی ہے، اور آلودگی کی جڑ آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہے۔ احمد: تو ان تمام مسائل کا حل بیک وقت کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ فیصل: بہتر ہوگا کہ ہم باری باری اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ ہم سب کا نقطہ نظر واضح ہو جائے اور اس کے بہتر حل کی کوئی بہتر صورت سامنے آ جائے۔ محمد طلحہ: میرے خیال میں پلاسٹک کے تیلوں کے استعمال کو بالکل بند کر دیا جائے یا مقدور پر کم کر دیا جائے اور کپڑے کے تیلوں کو عام کیا جائے۔ محمد ابوبکر: قدرتی وسائل جیسے گیس، بجلی اور پانی وغیرہ کا بے دریغ استعمال بند کر کے احتیاط کی جائے تو بڑھتی ہوئی آلودگی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ محمد سدیس: ضرورت سے زائد چیزیں نہ پکائی جائیں، خوراک کو تلف کرنے کی بجائے اس آس پڑوس کے ضرورت مندوں کو دیا جائے۔ احمد: شادی بیاہ کی تقریبات کے پروگرامز اور دعوتوں میں دکھاوا چھوڑ کر سادگی اختیار کی جائے تاکہ وسائل کی بچت کے ساتھ ساتھ آلودگی پر بھی قابو پایا جا سکے۔ فیصل: آلودگی کی اہم وجہ آبادی میں اضافہ ہے، لیکن یہی آبادی آلودگی کو کم یا قبول کرنے کا ارادہ کرے یا کنٹرول کرنے کا ارادہ کرے تو کوئی وجہ نہیں۔ فیصل: آلودگی کی اہم وجہ آبادی میں اضافہ ہے، لیکن اگر یہ آبادی آلودگی کو کم یا قابو
قابو ہے، کرنے کا ارادہ کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ اسے قابو کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کوڑے دان میں ڈالیں، میونسپلٹی کے اہلکاروں کی مدد کی جائے، اگر کسی کو غیر متعلقہ جگہ جیسے گلیوں اور سڑکوں پر کوڑا پھینکتے ہوئے دیکھیں تو اسے منع کیا جائے اور اس کی مناسب ذہن سازی کی جائے۔ استاد صاحب چلو بچوں، تفریح کا وقت ختم ہوا، کلاسز شروع ہو رہی ہیں، اپنے اپنی کلاس میں جائیں طلبہ۔ جی بہتر محترم۔ مضمون نگاری، عنوان نماز کی اہمیت اور فوائد۔ دین اسلام۔ اسلام ایک فطری دین اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں عبادات اور معاشرات کو یکساں اہمیت حاصل ہے۔ دین اسلام میں 5 چیزیں ایسی ہیں جن پر دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ارکان اسلام۔ ارکان رکن کی جمع ہے جو ستون کو کہا جاتا ہے، یعنی عام مفہوم میں وہ اجزاء جس پر پوری کی پوری عمارت کھڑی ہو۔ جہاں تک ارکان اسلام کی بات ہے، یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو دین اسلام کی پوری عمارت کو سہارا دیے ہوئے ہیں، اور یہ پانچ ستون یہ ہیں: نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ ان میں پہلے 3 کا تعلق جسم سے ہے، اس لیے یہ جسمانی عبادات کہلاتے ہیں، جبکہ آخری 2 کا تعلق مال و دولت سے ہے، لہٰذا یہ مالی عبادات ہیں۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نماز ایک نہایت اہم رکن ہے۔ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ مقصد نماز، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، نماز ایک اہم عبادت ہے اور ہر اہم چیز کا مقصد بھی بڑا ہوتا ہے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کی نماز سے باہر کی زندگی نماز کے اندر کی زندگی جیسے ہو جائے، یعنی مومن جب ایک بار تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی نماز شروع کر لیتا ہے، تو تمام حلال کام جیسے کہ نماز کے علاوہ گفتگو، بات چیت، فضول دیکھنا، فضولیات کی طرف دھیان دینا، چلنا پھرنا، کھانا پینا وغیرہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس طرح نماز سے باہر کی زندگی میں بھی وہ ان چیزوں کا خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے دور رہیں۔ نماز کی تاکید، چونکہ نماز ایک اہم عبادت ہے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی بار بار تاکید فرمائی ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اسی طرح حدیث نبوی سے بھی نماز کی تاکید ثابت ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی ہوگی اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، جس کی نماز خراب ہوگی اس کے باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ نماز ایک اہم اور بنیادی عبادت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے بطور تحفہ ملا۔ یہی نہیں، اسے مومن کی معراج بھی کہا گیا، کیونکہ نماز میں گویا بندہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اے نبی، میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، پس جو کوئی اس کی پابندی کرے گا میں اسے اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو اس کی پابندی نہیں کرتا میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو، اس کا پانی گہرا بھی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، تو جس کے جسم پر میل کا باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نمازی بنا دے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ مفہوم: نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے تاکہ ہم آخرت میں سرخرو ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں۔ آمین۔ رسید وصولی زیورات، باعث تحریر آنکھیں۔ 12 تولہ سونا قیمت فی تولہ 1,25,000 روپے مبلغ کل 2,50,000 بنام ثنا بنت حیات رسید لکھ دی تاکہ سند رہے کہ زیورات بمائے رسید قیمت سونا اور مزدوری وصول ہو چکی ہے۔ رسید محفوظ رکھے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ مورخ 17/12/2023 سونار محمد روشان، دکان نمبر 14، تحصیل گلی بنو۔ تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو اور مکمل مشق سبق نمبر 6 لمحہ فکریہ، الفاظ معنی اور اس کی مکمل مشق۔ یقیناً آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس طرح کے اور مفید معلوماتی اور بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا YouTube چینل وزٹ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کمنٹ کریں۔
فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. تو بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.